قابل صد احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیزوں اور ساتھیوں، یوسفی کردار پیدا کر اس موضوع پر کچھ باتیں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کچھ اس طرح سے بنایا ہے کہ اس کے من کے اندر، اس کی ذات کے اندر مسلسل یہ کشمکش بپا ہے۔ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بڑی عمر کو پہنچنے کے بعد یا بہت نیک ہو جانے کے بعد یا ظاہری طور پر لوگوں کو لگتا ہے کہ بہت بڑا دیندار ہے، اس کی وجہ سے اندر کی کشمکش ختم نہیں ہو جاتی، نفس کے اندر کی لڑائی کبھی ختم نہیں ہوتی، خواہ وہ جوان ہو خواہ وہ بوڑھا ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس سلسلے میں ایک زبردست کیریکٹر ہے، نوجوانوں کے لیے بالخصوص اور ہر مومن کے لیے اور ہر انسان کے لیے کیسے اپنی زندگی کے 4 دائروں میں، 4 لیئرز میں تقوی کا پابند رہے۔ زندگی کا ایک دائرہ ہے، ایک لیئر ہے جو ویری پرسنل ہے، خود میری ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا میں کیا کرتا ہوں، پرسنل لیول ہے یہ۔ اس کے بعد انسان کی ایک زندگی ہوتی ہے جسے ہم پرائیویٹ لائف کہتے ہیں، جو پبلک میں نہیں ہے، گھر میں رہتے ہیں، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ میرا کیا برتاؤ ہے آپ نہیں جانتے، ان سے جب پوچھیں گے تب پتا چلے گا۔ تو یہ دوسرا دائرہ ہے پرائیویٹ لائف کا۔ اس سے اوپر ایک تیسرا دائرہ ہوتا ہے پروفیشنل لائف کا، جہاں آپ کام کرتے ہیں، ساتھیوں کے درمیان رہتے ہیں، اور اس سے اوپر ایک بڑا دائرہ ہوتا ہے جو سوشل لائف ہے۔ آدمی سماجی کام کرتا ہے، پولیٹیکل کام کرتا ہے، پولیٹیکل لائف ہے، سوشل لائف ہے۔ 4 دائروں میں حضرت یوسف علیہ السلام کے کردار کو غور سے اگر پڑھیں گے تو ہر دائرے میں آپ نے تقوی کا التزام کیا، خدا خوفی کا التزام کیا، نفس کو ہمیشہ کنٹرول میں رکھا۔ ہر مرحلے میں نفس ایک برائی سکھاتا ہے، لیکن بندہ مومن کو اس بات کی تعلیم دی گئی کہ وہ اللہ کی رحمت کو ہمیشہ متوجہ کرے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے خریدا، غلام کی حیثیت سے اپنے گھر میں رکھا اور پالا اور پوسا۔ 4-5 سال کے بعد آپ سن بلوغ کی عمر کو پہنچ گئے، 17 سال 18 سال کی عمر جب آپ کی ہوئی تو عزیز مصر کی بیوی مختلف طریقے سے ڈورے ڈالتی رہی، بہلاتی اور پھسلاتی رہی۔ آخر کار اس نے ایک دن الٹیمیٹ قدم اٹھا دیا اور دروازہ بند کر دیا، اور قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا۔ وہ عورت حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف آگے بڑھی اور یوسف بھی آگے بڑھتا، لولا الرآ برہان ربی، اگر وہ اپنے رب کا برہان نہ دیکھتا۔ خدا کا برہان سے مراد انر وائس آف گاڈ، اندر سے ایک آواز آتی ہے جسے ہم ضمیر کہتے ہیں، جسے نفس لوامہ کہتے ہیں۔ تو فوراً حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے اندر کی آواز کو سنا، لولا برہان ربی، اپنے رب کا برہان دیکھا، اور دیکھنے کے ساتھ وہ بھاگنے لگے دروازہ کھولنے کی طرف۔ پیچھے سے یہ آئی اور قمیص کو پکڑ لیا تو کھینچا تانی میں قمیص پھٹ گئی۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا آپ جانتے ہیں کہ عزیز مصر سامنے کھڑا ہوا تھا۔ بعد میں ایک ٹیسٹ کیا گیا کہ قمیص سامنے سے پھٹی ہے کہ پیچھے سے پھٹی ہے۔ ایک آدمی نے بتایا اگر سامنے سے قمیص پھٹی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یوسف نے در اندازی کی ہے، یوسف نے پہل کیا ہے، یوسف کا پرو ایکشن ہے۔ اور اگر پیچھے سے قمیص پھٹی ہوئی ہے تو یوسف جو ہے پرو ایکٹیو نہیں ہے، وہ بھاگ رہا ہے اور پیچھے سے کوئی کھینچ رہی ہے۔ تو اس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہونے کے باوجود کچھ اور دنوں کے بعد، کچھ اور آزمائشوں کے بعد جیل میں اٹھا کر ڈال دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کے دربار میں کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے مجھ پر حملے کیے، جن لوگوں نے میری عزت و ناموس کو تار تار کرنے کی کوشش کی، جو لوگ مجھ پر ڈورے ڈالتے تھے، جو میرے پیچھے پڑے ہوئے تھے، ان سے پوچھو کس کی غلطی ہے۔ وہ عورتیں آئیں بادشاہ کے دربار میں، انہوں نے برات کا اظہار کیا اور کہا کہ ہم گنہگار ہیں، یوسف کو ہم نے ایک فرشتہ صفت انسان پایا۔ نفسیاتی طور پر جو بیہیویئر انسان کرتا ہے وہ 3 چیزوں کا مرکب ہے۔ ایک یہ ہے کہ آدمی کے اندر کوئی کام کرنے کا موٹیویشن ہو تب کام کرتا ہے، موٹیویشن ہی نہ ہو تو آدمی وہ کام نہیں کرے گا۔ دوسرا ایبلٹی ہو، وہ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو، اور تیسرا ہے پرامپٹ، کوئی چیز اسے شوق دلانے والی ہوتی ہے۔ یہ 3 چیزوں کے کامبینیشن سے
انسان برائی کی طرف بھی آگے بڑھتا ہے، نیکی کی طرف بھی آگے بڑھتا ہے۔ ایک آدمی نیکی کے کام میں آنا چاہے، نماز کو آیا اور دیکھا کہ صاحب اس کے بعد درس قرآن ہو رہا ہے، ایک آدمی بیٹھ جاتا ہے، وہ درس قرآن پرومپٹ ہے، اسے تشویق دینے والی چیز ہے۔ تو ایک آدمی کے اندر موٹیویشن تھا تو نماز کو آیا، ایبیلٹی تھی قرآن کے درس کو سننے کے لیے تو آیا، اور پرومپٹ یہ ہے کہ اس مسجد میں اس وقت درس قرآن ہوا تو نیکی کی طرف آگے بڑھ گیا۔ یہی حال برائی کا بھی ہے۔ تو نیک کام کے لیے یہ تین چیزیں چاہیے، اور برے کام کے لیے اس کا چین لنک توڑ دینا چاہیے۔ موٹیویشن توڑ دیں آپ، یا یہ کہ پرومپٹ آپ توڑ دیں، جیسے کہ دروازہ کھول دینا پرومپٹ کو توڑنا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھاگے اور دروازے کو جو لاک کر دیا تھا وہ ان لاک کرنے کی طرف گئے، تو گویا کہ جو چیز شوق دلانے والی عزیز مصر کی بیوی کے لیے وہ یہ کہ ہمیں اس وقت سیف ہیں اور لاکڈ ہے ڈور، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ان لاک کرنے کے لیے آگے بڑھے اور بھاگے۔ تو یہ وہ طریقہ ہے آدمی اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے کہ بعض چیزیں جو شوق دلاتی ہیں، آمادہ کرتی ہیں، ترغیب دلاتی ہیں، اس کو آپ اپنی زندگی کے روٹین سے ہٹا دیجئے، تب انشاءاللہ سیفٹی ہو سکتی ہے۔ آخر بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بہت سی دعائیں سکھائی ہیں، ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ الا ما رحم ربی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس پر رب کی رحمت سایہ فگن ہوتی ہے، اور یہ ایسا نہیں کہ آپ نے ایک رمضان میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر لی تو اگلے سال تک اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کو اشیورڈ ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ ہر دن اللہ تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کرنا ہے۔ خدا سے کہیں کہ مجھے میرے نفس کے حوالے نہ فرما، مجھے توفیق دے اور مجھے ثابت قدم رکھ، تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ملتی رہیں گی۔ اور جب تک اللہ کی رحمت ہے کوئی بندہ معاصی یا گناہ کا کام نہیں کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کے کردار کے اس پہلو کو، یعنی اپنے نفس کی تہذیب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نیکیاں اور اچھائیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور برائیوں کا شوق اللہ تعالی ہمارے اندر کمزور سے کمزور تر فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوان ان الحمدللہ رب العالمین۔